یہ عنوان جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کیا ہے، باب ما ذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم وحضا لا اتفاق اہل العلم، اس کی میں پہلے یہ تشریح کر چکا ہوں کہ متقدمین کے ہاں یہ جو بعد میں تعریفیں بن گئی ہیں، خاص طور پر ان چیزوں کی جو اب متاخرین کی اصلاحات کے اندر شریعت سے باہر نکل کر جو کچھ اسلام کا خاکہ پیش کیا جاتا ہے، لیکن تو حقیقت یہ ہے کہ متقدمین اس سے بری ہیں۔ ان کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اب وہ اس بات کے قائل تھے کہ نہیں۔ اب مثال کے طور پر جو ہمارے ہاں اصول فقہ کے اختلافی اصول ہیں، ان کے اندر قیاس، اجماع، استصحاب، استحسان، مسائل مرسلہ، سد ذریعہ، فتح الذریعہ، اور اسی طرح عرف، استقراء اور اس طرح کے کافی جو ہے اصول ہے، عام طور پر 2 درجن کے قریب جو اصول فقہ کی دلیل کے طور پر جو ہے وہ ان کے جو مفاہیم متاخرین کے ہاں موجود ہیں، متقدمین ان چیزوں کے قائل نہیں تھے۔ اور میں خاص طور پر جو توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ اس طرف ہے کہ یہ جو 2 اصطلاحیں ہیں نا، قیاس اور اجماع، اس کے بارے میں جو ہے وہ متقدمین بعد کی ہیں، اور جو اس کا مفہوم بعد میں متعین کیا گیا ہے، نہ تو ان کی کتابوں میں یہ چیز ملتی ہے اور نہ ان کے وضاحتوں میں یہ چیز جو ہے یہ ملتی ہے۔ قیاس کے بارے میں امام بخاری کا جو موقف ہے وہ میں بتا چکا ہوں، اور یہ بھی بتا چکا ہوں کہ امام بخاری کے نزدیک قیاس جو ہے وہ اہل الحدیث کی جو قیاس کی تعریف، کوئی یہ جو تصور ہے کہ شریعت کے اوپر کچھ اضافہ کا تصور جو ہے وہ اہل الحدیث کے ہاں نہیں ہے۔ وہ تمام جو کچھ بھی وسعت ہے یا غور و فکر ہے، جسے ہم اجتہاد کہتے ہیں، وہ تمام کا تمام جو ہے وہ ان کا کتاب و سنت کے اندر ہی موجود ہے۔ ہمارے ہاں یہ جو بگاڑ پیدا ہوا ہے نا کہ کتاب و سنت جو کہ محدود ہیں اور مسائل غیر محدود ہیں، اس اعتبار سے جو ہے وہ غیر محدود مسائل کو حل کرنے کے لیے جو ہے وہ عقل سے کام لینا چاہیے۔ یہ اصول جو ہے یہ متقدمین سارے نہیں مانتے۔ میں اس لیے ساروں کی بات کرتا ہوں کہ اس کے اندر امام ابو حنیفہ اور ان کے بزرگ حماد بن ابی سلیمان، ابراہیم نخعی، جن کو جو ہے وہ اہل رائے کہا جاتا ہے، وہ بھی اس اصول کو نہیں مانتے، اس لیے کہ وہ تمام کے تمام اہل سنت ہیں، اور اہل سنت کا معنی یہ ہے کہ ان کے نزدیک کتاب و سنت جو ہے وہ کافی ہے شریعت کے لیے۔ یہ اصل میں بعد کی اصطلاحات جو ہیں وہ امام ابو حنیفہ پر لگا دی جائیں یا کسی اور پر لگائی جائیں تو یہ علمی اعتبار سے بات غلط ہوتی ہے کہ بھئی متقدمین جو ہیں، متاخرین تو اس وقت تھے کوئی نہیں جب یہ اصطلاحات جو ہیں یہ بعد میں بنی ہیں، اور ان کے جو معنی متعین کیے گئے ہیں وہ متقدمین یہاں یہ معنی نہیں تھے۔ اسی لیے میں نے جو ہے وہ قیاس کی گفتگو کے بعد جو ہے وہ اس کے اوپر کچھ روشنی ڈالی تھی کہ اجماع کی جو تعریف ہم کرتے ہیں متقدمین کی ہاں وہ اجماع نہیں ہے، اور میں نے اس میں خاص طور پر جو ہے وہ شوکانی کا حوالہ دیا تھا کہ شوکانی نے چونکہ اس میدان کا آدمی ہے، شوکانی اصول حدیث کا بھی آدمی ہے اور اصول فقہ کا بھی ہے، بلکہ کہا تو یہ جاتا ہے کہ اگر اس دور میں کوئی مجتہد مستقل کے درجے کا آدمی ہے تو وہ امام شوکانی ہے۔ تو اب امام شوکانی کی بصیرت اور ان کی سوجھ بوجھ وہ تو ان کی کتابوں سے نظر آتی ہے، اور اس کے اندر ارشاد الفحول کا ایک بڑا مقام ہے۔ ارشاد الفحول کو دیکھیے تو انہوں نے قیاس پر جو اعتراضات وارد کیے ہیں اور اسی طرح جو اجماع پر جو اعتراضات وارد کیے ہیں، کے بعد کہتے ہیں کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ قیاس اور یہ اجماع جو ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں جو ہے وہ اس کا وجود تھا،
تو جب اس طرح کی کیا اجماع اور قیاس کا نہ وجود تھا، نہ آپ نے اس کو جو ہے وہ اہمیت دی ہے، تو پھر ہم خام خواہ جو ہے وہ کیوں ان پر یہ باتیں لگائیں کہ وہ اس کے قائل تھے؟ تو اس لیے یہ بات بالکل درست ہے. اور جو اہل الحدیث کا جو قیاس ہے وہ اور ہے. تو اس لیے اہل حدیث کے قیاس کے امام شافعی بھی قائل ہیں، امام بخاری بھی قائل ہیں، امام احمد بن حنبل بھی قائل ہیں، لیکن اہل الرائے کا جو قیاس ہے اس کا کوئی بھی قائل نہیں ہے ان میں سے. تو اجماع کے بارے میں بھی یہی بات میں نے آپ سے کہی ہے کہ اکٹھے ہو جائیں تو وہ اجماع ہوتا ہے. اصل بات یہ ہے کہ شریعت کا جو مزاج ہے اس کے اندر اتفاق کی ترغیب اور اختلاف سے بچنے کی جو ہے وہ ترغیب اور تلقین جو ہے وہ پائی جاتی ہے کہ اختلاف سے بچو اور اتفاق جو ہے وہ. اچھا، اتفاق کے ساتھ ساتھ کچھ برکتیں جو ہیں وہ خود لوگوں کی نیک اعمال کی وجہ سے ہوتی ہیں. انسانوں کے اندر نیک اعمال کی وجہ سے جو برکتیں پیدا ہوتی ہیں اس میں اتنی بات ہی کافی ہے کہ جو نیک لوگ ہیں ان کا وجود باعث برکت ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد جو ہے وہ آپ کو انشاءاللہ یہ بخاری مسلم میں ہی مل جائے گا کہ آپ نے فرمایا کہ میری حیثیت جو ہے وہ اس امت کے اندر ایسی ہے جیسے کہ ستاروں کے اندر ایک چاند ہو. اور اسی طرح پھر اس کے بعد ستارے اس وقت تک روشن ہوتے ہیں جب تک چاند سے وہ روشنی لیتے رہیں. اس کے بعد پھر یہ ہے کہ میرے صحابہ کی یہ حالت ہوگی کہ دیکھا جائے گا کسی لڑائی کے اندر کہ ایک صحابی موجود ہوگا اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ فتح ہو جائے گی. پھر اس کے بعد جو ہے کسی لڑائی میں یہ دیکھا جائے گا کہ صحابی سے ملنے والا جو تابعی ہے وہ موجود ہے اور اس کی وجہ سے جو ہے لڑائی کے اندر مسلمانوں کو فتح ہو جائے گی. پھر اس کے بعد تبع تابعی تک اگر وہ موجود ہے تو اس کی مقام ہے. اور مقام کی وجہ کیا ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں. اسی لیے کسی نے عبداللہ بن مبارک سے یہ بات کہی کہ عمر بن عبدالعزیز کا اور ابھی معاویہ کا غالباً مقابلہ کیا. تو انہوں نے کہا کہ امیر معاویہ کا مقام جو ہے وہ ایسا ہے کہ ان کے یہ گھوڑے کے کسی کا تعلق کسی کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے اچھی صحبت اور بری صحبت. ارادی چیز کا معنی یہ ہے کہ باقاعدہ کچھ ریاضتیں کر کے جو ہے وہ یہ کوشش کی جائے کہ کسی کے اوپر جو ہے وہ اتنا اثر ڈالا جائے کہ وہ اس کے رنگ میں رنگا جائے. اور یہ جو بگاڑ آیا ہے تصوف کے ذریعے سے، لیکن اگر طرح کی ریاضتوں سے جو ہے ارادی طور پر کوشش کی جائے کسی کا دل چالو کیا جائے اور اس کو ایک مقام دیا جائے، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ غلط ہیں. اور اس سلسلے میں جنید بغدادی کے متعلق وہ خواب جو کسی نے دیکھی تھی کہ جو برکات ہیں جو شریعت سے کے اندر بعد میں اضافے کر دیے گئے ریاضتوں کی صورت میں، ان کی وہ حیثیت نہیں ہے. تو کی عبادت سے وہ بہتر ہے. کر کے یہ غور و فکر کر کے کوئی چیز جو ہے وہ اس کے لیے محنت کرے، اس کا وہ مقام نہیں ہوتا. اور اس کے لیے آپ کے لیے وہ مثالیں کافی ہیں کہ جب قیامت کے دن جو ہے وہ تین امتوں کا آپس میں مقابلہ ہوگا، یہود، نصارہ اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال یہ دی ہے کہ جیسے صبح سے لے کر جو ہے وہ زور تک ان کی محنت ہے، اس کے بعد پھر زور سے لے کر عصر تک کی جو محنت ہے وہ نصارہ کی ہے اور ان کے لیے بھی ایک دن عرض ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ عصر سے لے کر مغرب تک جو سب سے کم وقت ہے اس کے اندر جو محنت ہے یہ امت محمدیہ کی ہے. محنت تھوڑی اور اجر جو ہے اس کا 2 دینار. اور حدیث کہ میں کسی کو تھوڑی محنت اور اجرت زیادہ دے دوں. اب دیکھیے آپ، لیلۃ القدر جو ہے وہ صرف امت محمدیہ کا ہی ایک امتیاز ہے. اور لیلۃ القدر سے جو کام ہوتا ہے یہ حقیقت میں جو پہلی عمریں تھی، لوگ اتنی لمبی لمبی عمریں، 1000 سال کی عمر اور سینکڑوں سال کی عمریں تو آپ کے سامنے مثالیں موجود ہیں آدم علیہ السلام کی اور نوح علیہ السلام کی. تو ان عمروں کے اندر لوگوں نے جو کام کیے ہیں، امت محمدیہ کے اندر تھوڑے سے کام، ایک رات کی جو ہے وہ عبادت وہ 1000 مہینے سے بہتر. تو اس طرح سے ایک مقصد اصل میں کہنے کا یہ ہے کہ جن طریقوں کے اندر اسوہ حسنہ جو پایا جاتا ہے وہ
کام تھوڑا ہے اس کا فائدہ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. اور اس کی مثال وہ بھی لی جا سکتی ہے جب کہ دو شخص سفر میں تھے تو انہیں جو ہے وہ پانی نہ ملا تو انہوں نے دونوں نے تیمم کر کے جو ہے وہ نماز پڑھ لی. اچھا تھوڑی آگے جب گئے تو ابھی نماز کا وقت موجود تھا تو پانی مل گیا. اب جو ہے وہ دونوں کہنے لگے کہ نماز کا وقت ابھی موجود ہے, ہم نے پانی نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ نماز پڑھ لی تھی, تو کیا کریں. تو ایک نے کہا کہ بات یہ ہے کہ میں تو دوبارہ وضو کر کے میں اب وضو کر کے نماز پڑھ لیتا ہوں. اس نے وضو کیا تو نماز پڑھ لی. اور جو دوسرا تھا اس نے کہا کہ میں نے جب تیمم کیا اس وقت تیمم کا حکم ہی تھا, تو میں نے اس کے مطابق عمل کر رہی ہے, اس لیے مجھے دوبارہ نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی یہ بات سنی تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا کہ جس نے نمازیں 2 دفعہ پڑھی ہیں اس کو تو دوہری نماز کا ثواب مل گیا ہے, جس نے جو ہے وہ ایک ہی دفعہ نماز پڑھی ہے تیمم کر کے اس کا ثواب جو ہے وہ اس کو یہ نہیں پہنچ سکتا, اس لیے کہ اس کا وہ تو سنت کو پہنچ گیا ہے, یعنی نبی طریقے کو پہنچ گیا ہے. تو کہنے کا مقصد اصل میں یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو طریقے ہیں نا, تھوڑی محنت اس کا اجر زیادہ ہے. تو اسی بنا پر میں عام طور پر یہ کہا کرتا ہوں نا کہ شریعت کے ساتھ فقہ کا جو ہے مقابلہ نہ کرو. فقہ ایک غیر معصومین کی تگودو ہے, جو اسی طرح جو جامعیت اور وسعتیں جو ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہیں, وہ کہیں نہیں آپ کو ملیں گی. تو یہاں میں نے جو آپ کو توجہ دلائی ہے وہ یہ ہے کہ یہ اجماع کا جو متاخرین کی اصطلاح ہے یہ متقدمین کے ہاں جو ہے یہ نہیں پائی جاتی. تو اس لیے ہمارے ہاں بعض عبارتیں اشکال پیدا کرتی ہیں. احمد بن حنبل کے بارے میں جو ہے وہ بات بڑی مشہور ہے کہ جو اجماع کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے. اصل میں انہوں نے جس اجماع کی تردید کی ہے وہ یہ اجماع ہے جس میں تمام علماء کا اکٹھ ہے. اس لیے کہ اول تو یہ معلوم ہی نہیں کیا جا سکتا اور فروعات کا اجماع کوئی اہمیت نہیں رکھتا. تو اس کے اندر اگر شریعت کے اندر کوئی چیز موجود ہے تو وہ یہی ہے کہ علماء اگر کوئی بھی غور و فکر کرتے ہیں تو ان کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ان کی اب آپ دیکھیے کہ مسئلہ پیش آتا ہے, اس کے اندر ویسے علماء جو ہیں ان کی آراء مختلف ہو سکتی ہیں. ایک مسئلہ پیش آیا ہے اور اس کے بارے میں شریعت میں غور و فکر کیا گیا, تو غور و فکر کے نتیجے میں جو ہے وہ کسی کی رائے کچھ ہو سکتی ہے, کسی کی رائے کچھ ہو سکتی ہے. بے شمار مسائل ہیں, جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں یہ جو اختلاف یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اپنے زمانے میں جب کوئی فتح ہوتی تھی تو یہ جو زمینیں ہیں آپ تقسیم کر دیتے تھے یا ان کو جو ہے وہ بیت المال کا حصہ بنا لیا جاتا تھا. اب اس کے بارے میں عام رائے یہ ہے کہ آپ کے زمانہ میں تو فوجیوں میں تقسیم ہو جاتی تھی. اصل میں معاملہ یہ ہے کہ ہمیشہ یہ کام نہیں ہوا, کبھی فوجیوں میں تقسیم ہوئی ہیں اور کبھی فوجیوں میں تقسیم نہیں ہوئی لڑنے والوں میں, اور کبھی ایسی صورتحال بھی ہوئی ہے کہ ان کو جو ہے وہ ہو بہو باقی رکھا گیا, یعنی تقسیم نہیں ہوئی. اور کبھی صورتحال یہ بنی ہے کہ بعض حصے تقسیم کر دیے گئے اور بعض حصے جو ہیں وہ نہیں تقسیم کیے گئے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں, بنو قریظہ کا جتنا بھی معاملہ تھا ان کو جو ہے وہ جوانوں کو قتل کر کے باقی بچوں کو اور عورتوں کو جو ہے وہ غلام لوڈیاں بنا لیا گیا, تو اس کے بعد ان کی زمینیں جو ہیں وہ بھی تقسیم کر دی گئیں. لیکن جو خیبر کے اندر جو زمینیں ہیں بعض حصے ان کی تقسیم کیے گئے ہیں اور بعض حصے ان کے جو ہیں وہ بیت المال میں رہے, یعنی تقسیم نہیں کیے گئے. جی یہ کل سے اشکال ہے کہ یہ اجماع, یہ جملہ غلط ہے کہ جو کہا جاتا ہے کہ اجماع قطعی و دلالہ ہوتا ہے. بالکل غلط ہے یہ. نہیں, غلط کا معنی یہ متاخرین کی اس طرح ہیں, متقدمین اس کے قائل نہیں ہیں, ان کے نزدیک اجماع نہیں ہے. یعنی جزئیات کے اوپر جو ہے متقدمین کے ہاں اجماع کوئی حیثیت نہیں رکھتا. امام شافعی نے بھی یہی بات کہی ہے, اور جو ابتدائی لوگ امام شافعی کے ترجمان ہیں جیسے کہ امام الحرمین وغیرہ,
وہ کہتے ہیں کہ اجماع صرف اصولی چیزوں کا ہوتا ہے. اصولی چیزوں سے مراد یہ ہے کہ مثلا ہم عقیدہ کے جو مسائل ہیں ان کے بارے میں جو غور و فکر ہوتا ہے اس کے اوپر جو ہے وہ ہمیں طریقہ کار پر ہمیں متفق ہونا چاہیے. اور اس کے علاوہ ہمارے ہاں جو اصول ہیں، اصول فقہ یا اصول حدیث، ان اصولوں پر جو ہے وہ ایک دفعہ اکٹھ ہو جاتا ہے. تو اس کو کہا جاتا ہے ویسے سبیل المومنین. میں سبیل المومنین کی جو تشریح آپ کے سامنے کر چکا ہوں نا، اس کا تعلق جزوی مسائل سے نہیں ہے. تو منہاج وہ تو ایک ہے. مثال کے طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ امام بخاری ہوں یا امام شافعی ہوں، احمد بن حنبل ہوں، یہ تمام کے تمام جو ہے یہ اہل حدیث منہاج پر تھے. ان کا طریقہ کار جو ہے وہ اجتہاد کا طریقہ کار ایک ہے، اگرچہ جو اجتہاد کا نتیجہ ہوتا تھا ان میں اختلافات موجود ہیں جزوی مسائل میں. ماخذ شرع بھی منہاج ہونے کے اعتبار سے تسلیم کریں گے؟ ماخذ شریعت کی بجائے خود شریعت ہے. کتاب و سنت شریعت کا ماخذ نہیں ہے. کتاب و سنت جو ہے وہ اجتہاد کا اور فقہ کا تو ماخذ ہے، لیکن شریعت کا ماخذ نہیں ہے کتاب و سنت. کتاب و سنت خود شریعت ہے، خود شریعت ہے، ماخذ نہیں ہے. ماخذ نہیں ہے. تو اصل میں یہ جو مصدر کا لفظ اور ماخذ کا لفظ ہے، یہ بہت زیادہ فقہاء نے اس کو جو ہے وہ غلط، یہ وہ کہیں گے جو شریعت کو فقہ کے معنی میں لیتے ہیں، وہ ان کا جملہ یہ ان کا جملہ اصل میں. تو اس لیے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ امام بخاری کے باب سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اہل علم کا اتفاق ہونا چاہیے. اور اس کے لیے امام بخاری جیسے لوگ جو ہیں ان کی دلیل یہی ہے کہ جس کے پاس شرع کی کوئی، یہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی حجت جو زمین پر قائم ہوتی ہے نا، یہ اس کی بنیاد ہے. کہ اگر اللہ کی اگر حق بالکل ہی ختم ہو جائے تو اس کا معنی یہ کہ پھر اللہ کی حجت ہی قائم نہیں ہوگی. تو اس اعتبار سے جو ہے وہ اجماع کا اگر کوئی مفہوم ہے تو وہ یہ ہے، یعنی کسی چیز کی حجت قائم ہونا. یہ مفہوم نہیں ہے کہ کچھ 400 آدمی یا 500 آدمی یا 1000 آدمی اکٹھے ہو گئے تو لجی اجماع ہو گیا. یہ جو تصور ہے یہ متاخرین کا ہے، جس کو متقدمین کہ ہاں یہ تصور نہیں ہے اور نہ وہ اس کو تسلیم کرتے ہیں. اور اگر امام احمد بن حنبل نے اگر کسی چیز کا انکار کیا تو وہ اسی چیز کا انکار کیا ہے کہ من ادعا الاجماع فهو کاذب. ہمیں متقدمین کی تصور کو اہمیت دینی نہیں، اس لیے اہمیت دینی چاہیے کہ یہ اصطلاحات پہلے تو متقدمین میں تھیں. متاخرین کو یہ حق ہی نہیں ہے کہ ان اصطلاحات کے معنی بدل کر جو ہیں متقدمین پر لاگو کریں. تو اس لیے جن لوگوں نے امام بخاری کو یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ متاخرین کا جو قیاس ہے اس کو امام بخاری مانتے ہیں کہ نہیں مانتے، یہ بات ہی بڑی فضول سی ہے. کہ امام بخاری جو ہے متاخرین کے کوئی ان کے پیروکار تو نہیں ہے، متقدمین بعد میں آنے والے ہیں. امام بخاری کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ کیسے کیسے لوگوں نے آنا ہے. تو اس لیے امام بخاری کے نزدیک جو متاخرین کا جو اجماع ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں. میں نے یہ آپ کو ہاں اس کے ساتھ ساتھ امام بخاری نے جو تصور وہ دیا ہے وہ یہ دیا ہے کہ نیکی کے اثرات جو ہے وہ انسانوں پر بھی ہوتے ہیں، جگہوں پر بھی ہوتے ہیں، اور اسی طرح جو ساتھی ہوتے ہیں ان کے بھی اثرات ہوتے ہیں. جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی جو ہے وہ کستوری کے پاس بیٹھے گا تو کم از کم اس کی خوشبو تو پائے گا نا. اور اسی طرح جو آدمی آگ کے پاس بیٹھے گا اگر کپڑے اپنے جلنے سے بچا لے گا تو سیک سے تو نہیں بچ سکتا. تو اس لیے ارادی چیز ہے، یہ غلط ہے. یہ کسبی نہیں وہابی. ہاں، یہ چیز جو ہے یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. وہابی کا لفظ ٹھیک ہے ویسے، لیکن ذرا وہابی ایک استعمال ہوتا ہے عام طور پر وہ چیزیں جو اللہ کی طرف سے، جیسے نبوت ہے اس کو کہیں گے یہ وہابی ہے جی. تو لیکن اس معنی میں یہ درست ہے کہ اس کے اثرات ہوتے ہیں، یعنی معاملات میں اس کے اثرات ہوتے ہیں، اچھی جگہ کے بھی اثرات ہوتے ہیں، اور اسی طرح اچھے لوگوں کے بھی اثرات ہوتے ہیں. تو اسی لیے امام بخاری نے جو عنوان باندھا ہے وہ یہ ہے کہ مکہ مدینہ کی ایک اہمیت امام بخاری نے پیش کی ہے. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جہاں تشریف لے گئے، جہاں جہاں بیٹھے، جہاں جہاں آپ اٹھے ہیں، وہ تمام بشاہد النبی ہیں، ان کی بھی ایک اہمیت ہے. لیکن اب یہ کہنا کہ آپ کے وہ تمام جہاں آپ بیٹھے ہیں، تمام اٹھے ہیں، اس جگہ پر تو اس کا اثر ہوا ہے. لیکن اب یہ کہا جائے کہ یہ وہاں بیٹھنا اور وہاں اٹھنا جو ہے یہ شریعت ہے، نہیں، یہ چیز جو ہے یہ اصل میں کچھ شریعت سے آگے بڑھنے والی بات ہے. اگرچہ
سے ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ صرف اس بات کو دیکھ لیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چونکہ ایک عمل ایسا ہوا ہے، خواہ آپ کی حاجت تھی. اب جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے اندر ایک جگہ پر جو ہے وہ قضائے حاجت کے لیے بیٹھ گئے ہیں. عبداللہ بن عمر کا طریقہ کار یہ تھا کہ انہیں قضائے حاجت کی اگر ضرورت نہ بھی ہوتی تو وہ جو ہے وہ وہاں بیٹھ جاتے. لیکن اب اس کو یہ کہنا کہ یہ سنت ہے، سنت پیروی کی جائے، اگر مجھے نہیں پتا کہ یہ کہاں تک وہ حدیث صحیح ہے، لیکن ایک بات ویسے مشہور ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اوپر کا بٹن یا جو بھی تھا نا، اس کو جب دیکھا کھلا ہے تو ایک صحابی نے پھر ساری زندگی اس کو بند ہی نہیں کیا. تو اس طرح کی، لیکن اگر یہ چیز جو ہے یہ ثابت ہو تو اس کا معنی آپ سے محبت ہے، اور آپ سے محبت جو ہے اسی سے متعلقہ یہ چیزیں ہیں کہ آپ کے بار رکھے گئے، آپ کا پسینہ رکھا گیا، اور آپ کے پسینے کے جو ہے وہ خوشبو میں قطرے ملا ملا کر جو ہے ان پسینوں کو استعمال کیا گیا. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وضو تھا، اس کے پانی پر جو ہے وہ صحابہ آپس میں مقابلہ کر کے جو ہے وہ پانی حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے. کسی کو اگر آپ کے قطرے نہیں ملتے تو کم از کم وہ دوسرے کا پانی لے کر جو ہے وہ اپنے جسم میں لگا لیا. یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ شریعت سے ثابت ہے. اس لیے یہ چیزیں توحید کے منافی نہیں ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. بعض لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں توحید کے منافی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہے وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور اس کے لیے میں فی الحال ساری حدیث تو نہیں آپ کو بیان کرتا، لیکن حضرت عمر کا وہ جو کہنا ہے نا کہ میری جان جو ہے وہ مجھے زیادہ قیمتی معلوم ہوتی ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے عمر پھر ایمان نہیں ہے. تو اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہے وہ اس طرح کی ہونی چاہیے، کسی اور کے لیے نہ ہو. ہم لوگوں نے تو اصل میں فقہ کے پیچھے لگ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ ختم ہی کر دیا ہے، ان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. بعد میں اماموں کے جو اقوال ہیں، اور وہ بھی میں آپ کو بار بار بتا چکا ہوں کہ ان کے اندر اصل کا بات یہ ہے کہ فقہ الواقعہ موجود نہیں ہے اور اقوال موجود ہے. تو وہ اقوال جن کے پیچھے وہ جو وجہ تھی خاص طور پر جو اس وقت پیش آئی اس اجتہاد کی، اگر وہ ہمارے سامنے نہیں ہے تو اس فقہ کی کیا حیثیت ہے؟ وہ فقہ جو ہے وہ اسے یہ کہنا کہ یہ کتاب و سنت سے ماخوذ ہے، یہ وعدے کرتے ہیں. یہ جدید قانون میں پریسیڈنٹ اور وہ اشباہ و نظائر وغیرہ ان کو ماخوذ قانون اور حجت مانا جاتا ہے. میں اس پر بڑی تفصیلی بات کر چکا ہوں، آپ پتہ نہیں اس دن نہیں تھے، میں نے اس پہ بہت تفصیلی بات کی ہے. تو اس لیے میرا وہ درس جو ہے وہ سن لیا جائے. تو میں نے آج جو ہے وہ آپ کو صرف اتنا بتانا ہے کہ مہاجرین انصار کے جو درجے تھے، مرتبے تھے، وہ سارے اپنی جگہ پر درست ہیں. اور اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں نماز پڑھی ہے اس کی بھی اہمیت ہے، آپ کے ممبر کی بھی اہمیت ہے، حتیٰ کہ آپ کی قبر کی بھی اہمیت ہے. تو ان تمام چیزوں کی برکتیں تو اپنی جگہ پر ہیں، لیکن میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ تقدس اور برکت اور چیز ہے، اور ایک ہے کہ اس کا جو ہے وہ حجت ہونا ان معنوں میں کہ وہ سنت ہے یا واجب ہے نہیں. اس کے بارے میں جو ہے وہ ایسا اصول نہیں ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ حجت بھی ہوں. تو اس اعتبار سے اگر کہیں مہاجرین کا اکٹھ ہے یا انصار کا اکٹھ ہے تو اس کی کوئی حجیت نہیں ہے. اسی طرح اگر مدینہ منورہ کے علماء یا مکہ مکرمہ کے علماء کا اکٹھ ہے تو اس لیے کوئی یعنی اہمیت نہیں ہے کہ یہ باقاعدہ کوئی دلیل ہے. لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور اور خیر القرون کا جو دور ہے اس کے اندر جو ہے وہ ایک اس کی اہمیت موجود تھی. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے اور عملاً تعامل کی صورت میں جو ہے وہ ان علاقوں میں پائی جاتی تھی. اور اسی لیے حدیث کا کیا ابھی ذخیرہ اس طرح مدون نہیں ہوا تھا روایت کی صورت میں، لیکن جوں وقت گزرتا گیا ہے ادھر روایت کی صورت میں جو ہے وہ حدیث کا ذخیرہ جو ہے وہ مدون ہوتا رہا ہے، اور ادھر جو ہے وہ لوگوں کے تعامل میں جو بھی فرق آیا ہے اس کی نشاندہی ہوتی رہی ہے. تو اس اعتبار سے خیر القرون کے بارے میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، یہ صرف ایک تعامل کی حد تک اس کی اہمیت ہے، اور اس تعامل کو جو ہے وہ امام مالک بڑی اہمیت دیتے تھے. لیکن ان کا جو یہ قول قرار دیا گیا ہے کہ اہل مدینہ کا جو اجماع ہے وہ حجت ہے، یہ بالکل غلط ان کے اوپر الزام ہے. اسی لیے ابن قیم نے اعلام الموقعین کے اندر
اتنے زیادہ دلائل اکٹھے کر دیے ہیں کہ امام مالک جو ہیں وہ مدینہ منورہ کے اکٹھ کی اہمیت کے کوئی قائل نہیں تھے۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعامل ہے وہ ان علاقوں میں چونکہ آپ رہے ہیں، مدینہ میں، مکہ میں، تو آپ کا وہ تعامل جو ہے وہ مکہ میں بھی موجود رہا ہے، مدینہ میں بھی موجود رہا ہے، لیکن اس کی تاریخی حیثیت صرف اتنی ہے کہ جب تک یہ تعامل موجود رہا، وہ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کے ساتھی صحابہ یہاں موجود تھے، اور جب یہاں سے صحابہ چلے گئے تو آپ کا تعامل بھی جو ہے وہ پھیل گیا۔ اسی لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو جب کسی نے یہ کہا، خاص طور پر منصور نے، کہ آپ ایک ایسی کتاب تیار کر دیں جو میں اپنے یعنی خلافت کے اندر جو ہے میں حکم دے دیتا ہوں کہ تمام لوگ جو ہیں وہ اس کی پیروی کریں، تو امام مالک نے کہا تھا یہ کام ایسا مناسب ہی نہیں ہے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو ہے وہ پھیل گئے، اور اسی طرح ان صحابہ کے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے، کسی کے پاس زیادہ کسی کے پاس کم جو ہے وہ زندگی اور آپ کے معمولات کا انہیں علم ہے، تو اس لیے اگر یہ کام ہم کر دیں گے تو اس کا معنی یہ ہے کہ ہم ان صحابہ سے محروم ہو جائیں گے جو یہاں سے نکل کر چلے گئے ہیں۔ تو اس اعتبار سے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ امام مالک کے نزدیک ایک تو اہمیت اس بات کی تھی کہ گویا کہ جو تعامل ہے وہ مدینہ منورہ کے اندر کافی حد تک جو ہے وہ قائم رہا ہے، اور اچھا دوسری ایک اہمیت اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ارشادات کا تعلق ایسی چیزوں سے ہے جس کے اندر جو ہے وہ خاص طور پر مقداروں کا مسئلہ آ جاتا ہے، جیسے کہ اب جو مد اور سا ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں جو مد ہے وہ 1/3 رتل کا ہوتا تھا، رتل تقریباً پاؤنڈ کے برابر ہے، تو گویا کہ 1/3 پاؤنڈ کے برابر جو ہے وہ آپ کا مد ہوتا تھا، لیکن عراق کے اندر جو ہے وہ پھر بعد میں تبدیلیاں آئیں، حتیٰ کہ عمر بن عبدالعزیز کے دور میں تو یہ جو ہے وہ سا جو ہے وہ 4 مد کا ہوتا ہے، اور پھر بعد میں جو ہے وہ 8 مد کا ہو گیا۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو ہمارے شرعی جو مسائل ہیں ان کا تعلق جو ہے کس دور کے مد سے ہے، کس دور کے ساتھ سے ہے، ان کا جو تعلق ہے وہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دور ہے ان کی مقداروں سے ہے۔ مسائل کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی جو مقداریں ہیں ان کو چھوڑ کر نئی مقداریں مراد لینی یہ غلط ہے۔ تو اس لیے یہ جو مسئلہ ہے نا کہ جو عراقی سا ہے وہ جو ہے وہ آدھا اگر دے دیا جائے تو یہ کافی ہے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ جو سا ہے وہ پورے کا پورا وہی دینا پڑے گا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا دور ہے۔ تو ویسے سا کے بارے میں جو ہے وہ اب تو کیلو آ گیا ہے، لیکن ہم نے جب پڑھا تھا تو اس وقت یہ ہمارے ہاں سیر چلتے تھے، سیر کوئی کیلو سے تھوڑا سا کم ہوتا ہے، تو اس وقت جو ہے وہ جو مجھے بات یاد ہے وہ استادوں نے یہی بات بتائی تھی کہ دو سیر 10 چھٹانک 10 چھٹانک اس کے بعد اور مقدار ہے مجھے یاد نہیں آ رہی، 2 سیر 10 چھٹانک 3 تولے نہیں آگے 4 ماشے کی کوئی بات ہے، مطلب ہے کوئی تقریباً اتنی مقدار تھی اس وقت۔ تو اب تو چونکہ کیلو تھوڑا سا بڑا ہے، اسی عام طور پر 2.5 کیلو کو کہتے ہیں کہ یہ سا کے برابر ہے، لیکن ویسے جو ہے وہ اب تک ایسی چیزیں موجود ہیں، لوگوں نے سنبھالی ہوئی ہیں، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں جو مد تھا اس کی مقدار کتنی تھی، اس طرح آپ کے سا کی جو ہے وہ مقداریں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے خود دیکھا ہے، بعض علماء نے مجھے دکھایا کہ دیکھیے یہ مد النبی ہے۔ تو کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ مسائل کے اندر اگر ان چیزوں کی کوئی اہمیت ہے تو وہ یہ ہے۔ تو اس اعتبار سے جو ہے وہ یہ رائے کہ
شرع کے اندر مقداریں وہ مراد ہوں گی جو دور نبوت کی تھیں، یہ بالکل درست ہے. اور دور نبوت کے بعد جب ان کو جو ہے وہ بدل دیا گیا تو پھر ان کی جو ہے وہ حیثیت نہیں ہے. اسی طرح جو ہے وہ آپ دیکھیے کہ ایک دور تھا جب کہ گندم جو وغیرہ جو ہے یہ جو انہوں نے چیزیں کچھ تیار کی ہوئی تھیں، ٹوپے وغیرہ، تو ان سے جو ہے وہ ان کا اندازہ کرتے تھے. پھر بعد میں یہی چیزیں جو ہیں وہ تول کر بکنے لگیں یا گن کر بکنے لگیں. بلکہ آج تک آپ دیکھیے دنیا کے اندر حالت یہ ہے کہ ہمارے ملک میں یہ کیلا ہو یا یہ مالٹا وغیرہ جو ہے یہ گنتی سے درجن کے حساب سے انسانوں کے بدلتے رہتے ہیں. تو اس اعتبار سے ہمیں اس چیز کو جو ہے وہ محفوظ رکھنا چاہیے. تو میں نے آپ کو جو ہے وہ یہ بتایا ہے کہ یہ جو اجماع کا تصور متاخرین کا ہے یہ متقدمین کے ہاں جو ہے وہ نہیں پایا جاتا اور نہ متقدمین اس کو مانتے ہیں. تو پھر اسے کیسے تعبیر کریں گے اگر اسے ماخذ شرع نہیں مانیں گے؟ اجماع کتاب و سنت تو ماخذ شرع نہیں ہے، وہ خود شریعت ہے. لیکن جو تصور ہے اتفاق کا یا اجتہاد کا یا قیاس کا تصور ہے اس کو آپ لیں، اس کی کیا اہمیت ہے. تو اس لیے میں نے تو آپ کو بتا دیا کہ خیر القرون کے اندر تو صرف دو جو ہیں وہ مکتب فکر تھے، ایک اہل حدیث مکتب فکر اور ایک اہل رائے مکتب فکر. بس باقی رہنا یہ ماخذ شریعت کا لفظ تو بالکل چھوڑ دیں گے تو بہت بڑا دھوکہ ہے. یہ شریعت ہی ہے سارا. نہیں، یہ شریعت نہیں ہے، یہ حقیقت میں شریعت کا اطلاق ہے. شریعت کا اطلاق ہے اور شریعت میں غور و فکر کر کے جو حاصل ہوتا ہے، جیسے کہ عقیدے کے مسائل ہیں وہ ہمارے لیے حاصل ہوتے ہیں، تو اس غور یہ اصل میں اجتہاد ہے. فار ایگزامپل اگر میں کتاب لکھتا ہوں تو میں ان کو کیا اطلاق شریعت کے مختلف پہلو یہ نام دوں گا؟ آپ اس کو اجتہاد کی تشریح میں شامل کریں گے کہ اجتہاد سے مراد کیا ہے. اجتہاد کا معنی ہے کہ کتاب و سنت میں غور و فکر کریں اور جو چیز کتاب و سنت میں ظاہری طور پر آپ کو نظر نہیں آتی وہ آپ کو جو ہے وہ غور و فکر کے نتیجے میں آپ کو مل جائے گی. اجتہاد کا کام ہی یہ ہے اور وہی جو حاصل ہوتا ہے اس کو ہم فقہ بھی کہتے ہیں. یعنی فقہ کی کیا تعریف ہے؟ فقہ کی تعریف یہ ہے کہ آپ جس چیز کا مشاہدہ کرتے ہیں اپنے حواس سے، اگر اس مشاہدہ کے بعد آپ ایک غیبی چیز تک چلے جاتے ہیں تو وہ فقہ ہوتی ہے. تو اس لیے فقہ جو ہے وہ اجتہاد کا حاصل ہے. وہ الگ بات ہے کہ اہل رائے کی فقہ اور اہل حدیث کی فقہ جو ہے ان کے اندر جو خوبیاں اور خامیاں ہیں میں بار بار نہیں دہرانا چاہتا، میں آپ کو بیان کر چکا ہوں. جیسے کہ میں نے آپ سے گفتگو کرتے ہوئے میں نے بتایا تھا کہ جو اہل رائے کی فقہ ہے ان کے اندر پہلی چیز ایک تو جو ہے تخریج، اس نے بگاڑ پیدا کیا. پھر اس کے بعد جو ہے فقہ تقدیری نے بگاڑ پیدا کیا. پھر اسی طرح جو ہے ان کے ہاں جو ہے وہ انہوں نے اس دعوے سے کہ جج کا جو فیصلہ ہے وہ اس کی واقعاتی صورتحال کو بدل دیتا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اہل رائے کے بگاڑ ہیں. تو یہ چونکہ تقابل ہو چکا ہے میں اس کو بار بار نہیں دہراتا، لیکن یہاں جو بات صرف اتنی ہے وہ اجماع کا جو تصور ہے وہ وہی تصور ہے اجماع کا جو متقدمین میں تھا. متاخرین کا جو اجماع ہے اس کا تعلق جو ہے وہ میں نہیں سمجھتا کہ شریعت سے ہے. آپ کو اگر کوئی چیز سیکھنی ہے تو متقدمین سے سیکھیے. متاخرین کو یہ حق ہی نہیں ہے کہ لفظ ان کا لے کر اور پھر بعد میں اس کا معنی اپنے پہنائیں. اور اس کے بعد یہ تو بات ہی بڑی فضول سی ہے کہ امام بخاری جو ہیں وہ ہمارے قیاس کے قائل ہوں. ہمارا قیاس امام بخاری کے لیے کیا حیثیت رکھتا ہے؟ اور پھر یہ کہ امام بخاری کو تو ان فسادات کا پتہ ہی نہیں تھا جو ہم نے اس میں الحاد پیدا کر لینا تھا. تو اس لیے سب سے بڑا فساد یہ پیدا کیا گیا کہ شریعت جو ہے وہ ناقص ہے اور جو ہے ہمارے معاملات جو ہیں وہ غیر محدود ہیں. امام بخاری کے جو تصورات آپ بیان فرما رہے ہیں یہ کہاں سے ہمیں ملیں گے؟ یہ فتح الباری سے مل جائیں گے؟ امام بخاری کی شروع میں سارے موجود ہیں الحمدللہ، پورے تصورات موجود ہیں. آپ ان کا مطالعہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو مل جائیں گے. باقی ہر ایک آدمی کا اپنا اپنا ایک انداز ہوتا ہے. ایک فقہی دور آیا ہے اور فقہی دور میں کیا آیا ہے کہ اقوال، اس کے اندر اقوال کو سامنے رکھ کر جو ہے ترجیح دینے کی بات آئی ہے. یہ کام تو ویسے اتنا مشکل نہیں تھا ان لوگوں کے لیے ابن حجر کے دور میں یا نووی وغیرہ کے دور میں، لیکن آج کے دور میں تو ہمارے لیے بہت بڑی مصیبت یہی بن گئی ہے کہ جب اماموں کے نام آ جاتے ہیں فلاں امام کا قول، فلاں امام کا قول، فلاں امام کا قول، ہم یہی الجھ کے آ جاتے ہیں. تو اس لیے میں تو سمجھتا ہوں کہ صحیح طریقہ کار یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ اماموں کے اقوال کے اندر ترجیح دیں
صحیح بات اصل میں یہ ہے کہ جب آپ کو مسئلہ کوئی درپیش ہو اس کے بارے میں کتاب و سنت کا مطالعہ کریں، اور اماموں نے جو اس بارے میں پہلے فتوے دیے ہیں یا فیصلے کیے ہیں ان سے آپ جو ہے وہ رہنمائی حاصل کریں، ان سے رہنمائی لے لیں، اس کے آپ پابند نہیں ہیں، وہ آپ کا رہنما تو ہو سکتا ہے لیکن آپ کے لیے پابندی نہیں ہے، اس لیے کہ کسی کا اجتہاد دوسرے کو پابند نہیں کرتا، اور ہم اس بات کے بھی پابند نہیں ہے کہ ہم نے لازماً اس امام کا اجتہاد ماننا ہے اور اس کا نہیں ماننا، یہ ساری وہی ہے تقلید شخصی کی جو خرابیاں ہیں۔ چلیے اب اس کو حدیث کا جو مفہوم ہے وہ بھی سمجھ لیجیے تاکہ ہم آگے بڑھیں۔ بہت سے نقطے ایسے ہیں جو آہستہ آہستہ انشاءاللہ واضح ہوتے رہیں گے۔ اب آپ دیکھیں نا کہ پہلی حدیث تو اس میں یہ ہے کہ ایک بدو آیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اس نے جو ہے وہ بیعت کر لی اسلام کی، اور اس کو چند دنوں کے اندر جو ہے وہ اسے تیز بخار ہو گیا۔ تو اب جب بخار ہو گیا تو ظاہر ہے کہ ایک تو وہ اپنا گھر بار چھوڑ کر آیا تھا اور اس کو جو ہے فضا بھی اس کے لیے کوئی موافق نہیں تھی، تو جب بخار ہو گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا، کہتا ہے جی میری بیعت واپس کر دیں۔ اصل بات یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتا تھا کہ اب بیعت کرنے کا نتیجہ یہ ہے کہ میں جو ہے وہ مجھے موت بھی آ جائے تو مجھے جو ہے وہ جانا نہیں ہے، حالانکہ اگر وہ یہ کہتا نا کہ مجھے آپ اجازت دے دیں کہ مجھے یہاں تکلیف ہے یا مجھے کوئی سنبھالنے والا یہاں نہیں ہے یا میں بخار کی حالت میں ہوں اور میں اپنے گھر جانا چاہتا ہوں تو یہ کوئی منع نہیں تھا، لیکن اس نے کہا کہ جی میری بیعت واپس کرو۔ بیعت واپس کرنے کا معنی تو یہ ہے کہ بیعت تو اللہ سے ہوتی ہے، اور اللہ سے جو بیعت ہو چکی ہے وہ واپس کرنے کا معنی یہ کہ اب اللہ سے آپ بیعت توڑ رہے ہیں، تو اس لیے اللہ سے بیعت توڑنا یا نبی سے بیعت توڑنا جو ہے یہ کسی صورت میں جائز نہیں ہے۔ تو باقی یہ مسئلہ ہے کہ کیا وہ آدمی جو ہے کیا مرتد ہو گیا تھا، اس کے بارے میں میں اس رائے کا قائل ہوں کہ نہیں، مرتد نہیں ہوا تھا، وہ سمجھتا یہی تھا کہ میں جو ہے وہ جب تک آپ کی بیعت نہیں ختم کرتا اس وقت تک میں جا نہیں سکتا یہاں سے، اور یہ اس کی اپنی سمجھ کی غلطی تھی۔ تو اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اجازت نہیں دی، بلکہ آپ نے یہ بھی فرمایا بسا اوقات انسان کو جو ہے کوئی ایسی تکلیف آ جاتی ہے تو اس کو جو ہے وہ اگرچہ آپ پڑھ چکے ہیں لیکن اس کے اندر بھی امام بخاری نے جو ہے وہ بعض مسائل کی وضاحت کے لیے جو ہے پیش کیا ہے۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ جو اگلی حدیث ہے اس کے اندر کہ عبداللہ بن عباس یہ بیان کرتے ہیں کہ میں بڑے بڑے صحابہ کو پڑھایا کرتا تھا، جن میں خاص طور پر عبد الرحمن بن عوف جو تھے وہ بھی پڑھتے تھے۔ تو عبد الرحمن بن عوف نے جو ہے وہ عبداللہ بن عباس کو بتایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حج کے دنوں میں کسی شخص کے بارے میں یہ سنا کہ اس نے یہ بات کہی ہے کہ اگر حضرت عمر فوت ہو گئے تو میں فلاں کے ہاتھ پر بیعت کر لوں گا۔ بعض روایات میں ذکر ہے کہ حضرت علی اور طلحہ بن عبید اللہ کا ذکر آیا تھا کہ اس نے کہا کہ اگر حضرت عمر فوت ہو گئے تو میں حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت کر لوں گا یا طلحہ بن عبید اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر لوں گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے جب یہ بات پہنچی تو آپ کو بڑا دکھ ہوا، انہوں نے کہا جی میں اس کی فوری تردید کرنا چاہتا ہوں۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہا کہ جی آپ جو ہیں وہ یہ کام نہ کریں، آپ ابھی خاموش رہیں، جب آپ مدینہ منورہ جائیں گے نا تو وہاں جا کر جو ہے وہ آپ اس کی وضاحت کریں۔ تو یہاں سے اصل میں امام بخاری نے جو ہے وہ مدینہ منورہ کی جو اہمیت ہے نا اس کو واضح کرنے کے لیے جو ہے یہ ٹکڑا لے آئے۔ اگرچہ یہ حدیث لمبی ہے، اس کے اندر لفظ یہ ہے نا کہ فقال عبد الرحمن بے منن لو شہدت امیر المومنین عطاہ رجل، کہ تم بھی اس وقت امیر المومنین کے پاس ہوتے جب ان کے پاس ایک آدمی آیا تھا اور اس نے کہا ان فلانا یقول، کہ فلاں آدمی یہ کہتا ہے لو ماتا امیر المومنین لبایانا فلانا، اگر امیر المومنین فوت ہو گئے تو ہم فلاں کی بیعت کر لیں گے۔ تو عمر نے کہا لاقومن العشیۃ، آج یعنی پچھلے پیر میں جو ہے وہ لوگوں کے درمیان میں کھڑا ہو کر جو ہے وہ لوگوں کو بتاؤں گا کہ یہ کام جو ہے وہ غلط ہے۔ فاحذر هؤلاء الرهط الذين يريدون ان يغصبوهم، تو میں ان لوگوں کو جو لوگوں کے حقوق غصب کر کے جو ہے یہ کام کرنا چاہتے ہیں تو میں ان کو جو ہے وہ ڈرانا چاہتا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ جو امیر کا انتخاب ہے
اس کے اندر لوگوں کے اعتماد کی بڑی اہمیت ہے. تو اس لیے لوگوں کا اعتماد جو ہے وہ لیے بغیر کسی کے ہاتھ پر بیعت کرنا جو ہے یہ حقیقت میں فساد کو ایجاد کرنا ہے. تو اسی لیے اس حدیث کی تفصیلی صورت پہلے بھی گزر چکی ہے اور انشاءاللہ یہ بعد میں بھی آئے گی. اس کے اندر یہ ہے کہ عام طور پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتخاب کی مثال دی جاتی ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بارے میں بھی یہ بتایا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق کا جو ہے وہ اس طرح سے انتخاب نہیں ہوا تھا. ہوا اصل میں معاملہ یہ تھا کہ جب ابوبکر صدیق نے جو ہے وہ تقریر یہ کی کہ قریش کا جو مقام ہے لوگوں کے اندر کنٹرول کرنے کا اور ایک عزت و احترام کا، وہ کسی اور کو حاصل نہیں ہے، اور جب تک یہ مقام جو ہے یہ قریش کو ملتا ہے اس وقت تک یہ خلافت قریش میں ہی رہے گی. تو انہوں نے یہ جب تقریر کی تھی تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ آپ کے سامنے اس کو دو آدمی قریش میں سے نمایاں بیٹھے ہیں کہ ایک عمر بن خطاب ہیں اور ایک ابو عبیدہ بن جراح ہے، آپ دونوں میں سے کسی ایک کے ہاتھ پر بیعت کر لیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوری طور پر یہ کیا کہ بجائے اس کے کہ اب وہ بھی بات ہی پیش کریں، آگے بڑھ کر جو ہے وہ انہوں نے ابوبکر صدیق سے کہا آپ ہاتھ بڑھائیے میں آپ کی بیعت کرنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے اکیلے بیعت کر لی. تو اس لیے وہاں کوئی اکٹھ نہیں ہوا تھا، انہوں نے بیعت کر لی، لیکن اس بیعت کے نتیجے میں فساد اس لیے نہیں بپا ہوا کہ جس شخص کی بیعت کی گئی ہے وہ ویسے ہی ایسا مقام کا حامل تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ جگہ جو ہے وہ ان کو اہمیت دی ہے. آپ دیکھیے ابوبکر صدیق کی کتنی بڑی اہمیت ہے کہ مسجد نبوی میں جتنی بھی کھڑکیاں کھلنے والی ہیں تمام کی تمام بند کر دی جائیں سوائے ابوبکر صدیق کے. اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی بیماری کی حالت میں ابوبکر صدیق کو امام مقرر کیا ہے تو بیویوں نے جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آن کر بار بار کہا کہ آپ ابوبکر صدیق کو کی بجائے حضرت عمر سے کہیے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ناراض ہو کر جو کہا کہ میں جو کہتا ہوں وہی کام کرو، اور کہا کہ تم تو یوسف کی ساتھیاں ہو. یعنی اشارہ یہ اصل میں کیا ہے کہ تمہارا مقصد کچھ اور ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ تھا کہ ابوبکر صدیق کی ایک اہمیت ہے، اگرچہ اللہ کی طرف سے ان کا انتخاب نہیں ہوا تھا، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ کام تو نہیں کر سکتے تھے، لیکن جو آپ کی ذاتی سوچ تھی یا اہمیت آپ کی نظر میں تھی وہ آپ نے جا بجا مواقع پر جو ہے وہ ظاہر کی ہے. تو ابوبکر صدیق کے ہاتھ پر جو بیعت تھی، اسی لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں کہ وہ تھی شر لیکن اس کا نتیجہ خیر نکلا. شر کا معنی یہ ہے کہ وہ لوگوں کے اعتماد کے بغیر جو ہے وہ حضرت عمر نے آگے بڑھ کر بیعت کر لی تھی. تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ابوبکر صدیق کی طرح کا آدمی تھا ہی کوئی نہیں. اس لیے جب آپ نے بیعت کر لی سارے لوگوں نے بیعت کر لی. یعنی اس وقت کسی نے یہ نہیں کہا کہ بھی ابوبکر صدیق کی بیعت ہم کیوں کریں، حضرت عمر نے کر لی باقی سارے نے بھی کر لی، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے اکٹھ کر دیا تھا. تو اس لیے امام بخاری اس حدیث کو لا کر جو ہے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو عبد الرحمن بن عوف نے مشورہ دیا تھا مدینہ منورہ کے بارے میں کہ یہ دار الہجرت بھی ہے، دار السنہ بھی ہے، تو مدینہ منورہ کا جو مقام ہے نا ہجرت کے اعتبار سے اور سنت سے مراد یہاں شرعی جو اپنا تعلیمات ہیں ان کے اعتبار سے، تو اس اعتبار سے جو مدینہ منورہ کا مقام ہے وہ ایک بلند مقام ہے. تو میں آپ کو بتا چکا اس کی حیثیت اگرچہ ہے صرف تعامل کی حد تک، باقی یہ نہیں کہ مدینہ منورہ ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ ہمارے لیے جو ہے وہ یہ حیثیت کر گیا ہے کہ اب مدینہ منورہ میں جو علماء کہہ دیں وہی ہمارے لیے فتویٰ ہوگا. یہ بات درست نہیں ہے. اگرچہ کچھ ایسی چیزیں حاصل ہیں جو مدینہ منورہ کو آج بھی حاصل ہیں جو کسی اور مقام کو حاصل نہیں. وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب ایمان جو ہے مدینہ منورہ میں یوں سمٹ جائے گا جیسے کہ سانپ جو ہے وہ اپنے دل کے اندر سمٹتا ہے. ان ایمان لیعرض الی المدینۃ کما تعرض الحیۃ الی جحرہا. تو اس طرح مدینہ منورہ کی یہ برکتیں آج بھی موجود ہیں. تو لیکن برکتیں اور چیز ہیں اور شرعی طور پر جو ہے وہ دوسروں کو ان کا پابند کرنا یہ اور چیز ہے. اور اس کی مثالیں میں آپ کو جو ہے وہ بہت دے چکا ہوں، لیکن یہاں میں آپ کو صرف بتانا چاہتا ہوں کہ امام بخاری نے ان جگہوں کی جو اپنی اپنی اہمیت ہے اس کو بیان کرنے کے لیے یہ احادیث یا احادیث کے بعض حصے جو ہے وہ لا کر وضاحت کی ہے. تو آپ نے پھر عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ جب آپ مدینہ منورہ میں جائیں گے تو وہ مہاجرین اور انصار کا علاقہ ہے، اور آپ ان کے ساتھ جو ہے وہ جب بیٹھیں گے تو صورتحال یہ ہے کہ
اب اس وقت ہو سکتا ہے کہ حضرت عمر کو خطاب کریں اور ان کے پاس وہ لوگ بیٹھے ہوں جن کی علم کی گہرائی بھی نہیں ہے اور شریعت کے بارے میں جو ہے وہ ان کی سوجھ بوجھ بھی بڑی سادی سی ہے، اور وہ اس کا ایک غلط معنی لے کر جو ہے لوگوں میں پھیلانے شروع کر دیں. تو ان کا عبد الرحمن بن عوف کا مقصد یہ تھا کہ نہیں، آپ یہاں یہ بات نہ کریں، آپ جب وہاں جائیں گے تو وہاں آپ کے قریب وہ لوگ ہوں گے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، یعنی زیادہ جو ہے وہ انہوں نے آپ کا ساتھ جو ہے وہ لیا ہے. تو اسی لیے پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا یہ مشورہ مان لیا تھا، اور ماننے کے بعد پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو خطاب کیا پہلا، تو آپ نے مدینہ منورہ واپس جانے کے بعد ایک ہی جمعہ پڑھایا ہے، اور اس جمعہ میں آپ نے یہ خطاب کیا تھا. اگرچہ امام بخاری نے یہاں پر جو ہے وہ صرف اتنا حصہ لایا ہے کہ آیت الرجم، لیکن یہ حدیث لمبی ہے، اس میں آیت الرجم کا ذکر بھی ہے، اور اس کے اندر وہ ساری بات بھی ہے، ابو بکر صدیق کی بیعت، اور اس کے بعد پھر اس بیعت کے بعد جو ہے وہ تمام لوگوں نے جو ہے وہ ابو بکر صدیق کی بیعت کر لی جو وہاں موجود تھے. پھر اس کے بعد اگلے دن جو ہے وہ مسجد نبوی کے اندر جو باقی لوگ رہ گئے تھے پھر وہ بھی بیعت کرتے رہے. تو اس کا ذکر جو ہے وہ اس حدیث میں نہیں کیا، یہاں اختصار کر کے جو ہے بات کو ختم کر دیا ہے. چونکہ امام بخاری جب ایک حدیث لے آتے ہیں تو اس سے متعلقہ اس کا جو باقی حصہ ہوتا ہے وہ بھی امام بخاری کے سامنے ہوتا ہے. لیکن یہاں چونکہ مقصد صرف اتنا ہے کہ مدینہ منورہ کا مقام کیا ہے، دار الحجرہ بھی ہے اور دار السنہ بھی ہے، یہاں اس فضیلت کے لیے جو ہے وہ لے آئے ہیں. چلیے جی اگلی حدیث بھی آپ پڑھ لیں تاکہ ہم کچھ آگے بڑھیں. تو اس میں یہ ہے کہ حدثنا سلیمان بن حرب حدثنا حماد عن ایوب عن محمد قال كنا عند ابي هريره وعليه ثوبان ممشقان من قطان فتمخط فقال بخ بخ. ابو ہریرہ یتمخط فی القطان، ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ کپڑے بڑے شاندار پہنے ہوئے تھے، اور یہ السی کے کپڑے تھے، اور ان کو جو ہے وہ گیرو رنگ میں رنگا ہوا تھا. تو یہ ممشقان سے مراد ہے گیرو رنگ، اور قطان کہتے ہیں السی کو. تو السی کے پودے سے جو ہے وہ اسی طرح جو ہے وہ تاریں تیار کر کے، جیسے سوت کی تاریں ہوتی ہیں تیار کر کے. تو اب عام طور پر صحابہ میں اس بات کا احساس پایا جاتا تھا کہ انہیں اگر کوئی تھوک وغیرہ کوئی ایسی چیز آ جائے تو وہ اپنے جو ہے وہ کپڑوں میں ہی تھوک لیتے تھے، اس لیے کہ اس دور میں یہ فراخی تو تھی کوئی نہیں. اب یہ فراخیاں کے ٹیشو پیپر بھی آ گئے اور نئے سے نئے جو ہے وہ کپڑے بھی آ گئے. یہ مسلمانوں کے اندر جب دولت آئی ہے تو اس کی وجہ سے آئے ہیں. وہ چونکہ غربت کا زمانہ تھا اس لیے وہ لوگ اگر الگ کپڑے دے کر آئے تو ان کو تو مصیبت ہی بن رہی ہے. اس لیے آپ دیکھیے مائیں کس طرح اللہ تعالیٰ نے ماؤں کو کیسا بنایا ہوا ہے کہ وہ اپنے بہترین کپڑوں سے جو ہے ان کے ناک صاف کر دیتی ہیں، اور اس کے علاوہ جو منہ سے وہ نکلتے پھینک دیتے ہیں مائیں اٹھا کر وہی کھا جاتی ہیں، حالانکہ باپ یہ کام نہیں کر سکتا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے عورت کا مزاج ایسے بنایا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ابو ہریرہ نے جو ہے وہ جب ان میں تھوکا تو ساتھ ہی کہتے ہیں واہ واہ ابو ہریرہ. واہ واہ کا معنی یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ تیری حالت کیا تھی، تو کتنا غریب آدمی تھا. تیری حالت یہ ہے کہ تو اب السی کے تیار کردہ جو کپڑے جو اعلیٰ قسم کے سمجھے جاتے ہیں تو اب ان میں جو ہے وہ تھوک رہا ہے. اور میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ میں ممبر اور حجرہ عائشہ کے درمیان جو ہے وہ گرا رہتا تھا. آپ کو پتہ ہے ممبر سے لے کر عائشہ کا حجرہ جو ہے وہ اصل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین تو حجرہ عائشہ میں ہوئی ہے، اور اس کو کہتے ہیں روضۃ من ریاض الجنہ. تو اس کے درمیان میں گرا رہتا تھا اور ایسے مجھ پر غشی داری ہوتی تھی. تو ایک آدمی آنے والا اور وہ دیکھتا کہ میں اس طرح غشی کی حالت میں پڑا ہوا ہوں تو میری گردن پر جو ہے وہ پاؤں رکھ کر کہتا بھائی ہوش کرو ہوش کرو. مقصد اصل میں یہ ہے کہ وہ سمجھتا تھا کوئی جنون میں ہے اور اس لیے گرا پڑا ہوا ہے، حالانکہ مجھ پر جنون نہیں ہوتا تھا. اصل بات یہ ہے کہ میں بھوک کی وجہ سے میرا یہ حال ہوتا تھا کہ میں اس طرح سے جو ہے وہ روضۃ من ریاض الجنہ میں گرا رہتا تھا. تو بتایا کہ وما بھی جنون، مجھے جنون نہیں ہوتا تھا بلکہ اصل میں یہ بھوک کی زیادتی کی وجہ سے، یعنی بتایا یہ کہ ہم نے اتنی بھوکیں اور اتنے فاقے کاٹے ہیں. اب آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ السی کے تیار کردہ بہترین کپڑوں میں جن کو گیرو رنگ کے اندر رنگا ہوا ہے ہم اس سے جو ہے وہ اب اپنے ناک اور ریشے جو ہے وہ صاف کر رہے ہیں. تو یہاں مقصود جو ہے وہ کیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر کا ذکر اور اس کی اہمیت.
اور اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حجرے کی یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں دفن ہے اس کی اہمیت، یہ ساری اصل میں اہمیت امام بخاری بیان کر رہے ہیں۔ مدینے کے حوالے سے نہیں، خود مدینہ منورہ کی بھی ایک اہمیت ہے اور ایک ان جگہوں کی اہمیت ہے، منبر کی اہمیت ہے، تاکہ آپ کے بالوں کی اہمیت، آپ کے پسینے کی اہمیت، وہ اگر امام بخاری یہاں نہیں لائے، لیکن ویسے آپ دیگر روایات میں موجود ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خود بیویوں نے آپ کا پسینہ جو ہے وہ اکٹھا کیا ہوا تھا، اور جب کوئی خوشبو وہ استعمال کرتی تھی تو ان کے اندر اس پسینے کو جو ہے وہ ڈالتی تھی۔ تو اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس سے زیادہ محبت ہو، جیسے میں نے آپ کو ماں کی مثال دی ہے کہ وہ بچوں کی زیادہ محبت کی وجہ سے ان کا جو نگلا ہوا ہے جب وہ کھا جاتی ہیں، دیکھیے یہ ماں کی محبت ہے، اور اگر یہ محبت نہ ہو بچے پلتے بھی نہیں ہیں۔ تو یہ اب امام بخاری مختلف مقامات اور مختلف چیزوں کی جو برکت ہے اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو گویا کہ امام بخاری نے کہا ہے کہ ان چیزوں کو تو تسلیم کرو، باقی رہ گیا کہ بھئی کچھ لوگوں کا اکٹھ ہو گیا ہے اور یہ جس پر اکٹھ ہو گیا ہے وہ حق ہے، یہ کوئی چیز نہیں ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ لا تجتمع امتی علی الضلالہ وغیرہ یہ جو حدیثیں نہیں ہیں تو اصل میں اقوال ہیں جو عام طور پر مشہور ہو گئے ہیں، یہ ثابت شدہ حدیثیں نہیں ہیں۔ اور اس کے بارے میں اگر کوئی حدیث ہے تو وہ یہی ہے لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، اور اس سے مراد جو ہے وہ حجیت قائم کرنا ہے حق کی۔ تو یہ میں نے آپ کو بتایا کہ متقدمین کے ہاں جو اجماع تھا وہ اسی حد تک تھا۔ چلیے باقی باتیں انشاءاللہ پھر کر لیں گے۔